دوران سفر پیشاب کے قطرے کپڑوں پر پڑ جائیں تو کیا مجبوری کی حالت میں انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے اگلی بات، کسی شخص پہ سفر کے دوران غسل فرض ہو گیا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، کوئی اور کپڑے بھی نہیں ہے، تو وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ وضو اور غسل کے کیس میں ایک ہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، سورۃ النساء میں بھی اور سورہ المائدہ میں۔ مٹی کے اوپر ہاتھ مارے گا، چہرے کا مسح کرے گا، پھر ہاتھ مارے گا، اور مٹی جو لگ گئے وہ جھاڑنی یوں کر کے، بس صرف ایک اشارے کے طور پہ اسے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرے، اس کا غسل بھی اتر گیا، اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اب رہ گئے وہ کپڑے، اگر کوئی کپڑے ہیں تو چینج کر لے، ادروائز انہی کپڑوں میں نماز پڑھے، اور بعد میں یہ نماز لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے نا سفر کے دوران۔ ایون اس سے بھی بڑھ کر اگر پانی بھی تھا لیکن آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں تو بیمار ہو سکتا ہوں، تو پھر بھی آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ سفر میں نہ اپنے گھر کے اندر۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور جب پانی گرم اویلیبل ہو یا دن کا وقت ہو پھر آپ غسل اتار لیں، اور وہ جو نماز آپ نے فجر کی پڑھی یا کوئی اور نماز، اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آسانی دی ہے۔ حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک صحابی کے سر میں زخم لگا، کوئی پتھر لگ گیا یا وہ گرا، چوٹ تھی، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اس پہ غسل فرض ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا تو ناپاک ہے، فوراً غسل کر۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میں تو بیمار ہوں، میرا زخم بھی خراب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ناپاک ہے۔ اس بیچارے نے غسل کیا اور وہ اسی میں شہید ہو گیا، اس کی بیماری بڑھ گئی، زخم خراب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی آپ بڑے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لیتے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے تیمم کی، اور تم نے بندہ مار دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ تم لوگوں نے اس بندے کی جان لے لی اس کو غلط مشورہ دے کے۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی زیادہ علم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ورنہ عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور آپ کا عمل کی کمزوری قیامت کے دن پکڑی گئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دے گا کہ تیرے پاس علم نہیں تھا؟ یعنی کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر اتنا جرمانہ ہوتا ہے لہذا تجھے میں جرمانہ نہیں کرتا؟ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔